مینا کو ہمیشہ سے ہی چیلنجز کا شوق تھا اور وہ بہت نڈر تھی. اسی لیے اس کے دوستوں نے اس سے شرط لگائی کہ ہم تمہیں مانیں گے کہ تم بہت بہادر ہو، کہ اگر تم اس پراسرار انجان اور خوفناک راستے پر رات کے وقت جا کر دکھاؤ، جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا. مینا نے ان کا چیلنج قبول کر لیا اور اپنی گاڑی لے کر اس راستے پر روانہ ہو گئی. رات کالی سیاہ تھی، چاند کی روشنی نہیں تھی، چاروں طرف گپ اندھیرا تھا. صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی تھی جو راستے پر پڑی درختوں کے سائے کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی. مینا گاڑی چلا رہی تھی، ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی. درختوں کی شاخیں اور ان کے پتے اس کو رات کے وقت عجیب و غریب سے لگ رہے تھے. ہوا اور درختوں کے درمیان سے اعلیٰ تھی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ساری روحیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں. یہ آواز سن کر وہ اور بھی خوف میں مبتلا ہو رہی تھی، اور راستہ تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. راستے کے دونوں طرف ایک بھی سائن بورڈ نہیں تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گاڑی کو کس طرف بڑھائے. یہ بھی سوچ رہی تھی کہ لوگ کس طرح یہاں آتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں، کوئی واپس نہیں لوٹتا. ایسا کیا ہے اس جگہ؟ اچانک اس کا ریڈیو بجنے لگا جو کہ کافی ٹائم سے خراب تھا، اور اس سے کی آواز آنا شروع ہو گئی جیسے کہ اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے. آواز ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی. اس میں سے عجیب سی آواز اس کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہو. مینا کو وہ آواز سمجھ میں آ گئی تھی. اس میسج کو سن کر اس کے جسم میں کپ کپی سی طاری ہو گئی. وہ آواز کہہ رہی تھی وہ یہاں سے واپس چلی جائے، مگر مینا پھر بھی گاڑی چلاتی رہی. کبھی اس کو اپنے سامنے روڈ پر عجیب و غریب سی شکلیں نظر آتی جو تیزی سے اس کے سامنے سے گزر جاتی، مگر مینا کو اپنا وہم سمجھ کے توجہ نہیں دیتی تھی. اچانک سے ایک خطرناک موڑ پر مینا نے تیزی سے گاڑی موڑی. سامنے کا منظر دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس نے تیزی سے بریک لگا کے گاڑی کو روکا. روڈ کے سامنے
ایک لڑکی کھڑی تھی بالکل اکیلی. اس کے کالے کالے لمبے بال اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے. وہ لڑکی مینا کی طرف اپنی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور مینا کے جسم میں اس کو دیکھ کے جیسے خون جم سا گیا. مینا نے کہانیاں سنی ہوئی تھیں کہ اس راستے پر ایک لڑکی کی موت ہو گئی تھی. وہ جہاں جانا چاہتی تھی وہاں نہیں پہنچ پائی اور آج بھی اس کی روح بھٹکتی ہے کہ شاید کوئی اسے اس کے ٹھکانے پہنچا دے. مینا نے ہمت کر کے اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی. کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ مینا اس کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا. یہاں آ کے بہت بڑی بھول ہوئی تھی. اس نے اور تیزی سے گاڑی چلانا شروع کر دی تاکہ وہاں سے جلد نکل سکے. اچانک سے ریڈیو دوبارہ چلنا شروع ہو گیا. مجھے لگتا ہے بس 1 میل کا سفر رہ گیا ہے، پھر میں اپنے گھر جا سکوں گی اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہیں کروں گی. گاڑی کے ریڈیو سے مسلسل آوازیں آ رہی تھی، واپس چلی جاؤ. بالکل ویسے ہی جیسے اور لوگ خوفناک راستے پر گئے اور پھر واپس نہیں آئے. مینا کے ساتھ بھی وہی ہوا. وہ وہاں سے کبھی واپس نہیں آئی اور کسی کو نہیں پتا اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا.